یہ ہوا تھا ابھی آپ کو میں ابھی آپ یہ سنے گا تو ایکچوئل میں کیا ہوا تھا 1971 کا جو جنگ ہوا تھا اس جنگ کا دوران ایک خوف سا ہوتے ہیں کہ ہو ہندو لوگ آ رہے ہیں سکھ آ رہے ہیں ہم تو پیور مسلمان تھے تو کسی طریقے سے وہ ڈر کے مارے ہمارے گاؤں میں 50-50 ہو گیا لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر کے عورتوں کو 2 کلومیٹر آگے نالے میں ایک دن کے لیے چھپا کے رکھو تب تک کیا ہوتا ہے حالات پتہ چلیں گے. گھر میں ایک لوگ یہاں بیٹھی ہوئی تھے عورتوں کو اور بچوں کو جو پار رکھا ہوا تھا 2 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ. اتنے میں 18 دسمبر 1971 کو ایک دم انڈین آرمی ہمارے گاؤں میں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد ہائی کمان سے آرڈر آیا سیدھا سیز فیر ہو گیا وہیں پہ بن گیا LOC. بننے کے بعد اب عورتیں اور بچے پورا پار پھنس گیا جیسے ادھر وہاں پھنس گیا اور یہاں پر LOC ہو گیا. ہاں وہ منظر کس نے دیکھا آپ یہاں کا کمانڈ کر رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا سر کمانڈ کر سب نے دیکھا ادھر وہ عورتیں وہاں رو رہے ہیں یہاں مردیں رو رہے ہیں. یہ دیکھنے کے بعد اب کیا کہیں گے میں خود مسلمان ہوں لیکن پاکستانی فوج کو میں بے رحم اور ظالم فوج کہتے ہیں. میں نے پاکستان میں بتا کیا ہے کہ اس 71 کی فوج کو میں ظالم کہوں گا کیونکہ وہ ماں وہاں رو رہا تھا اس میدان پہ نہ زمین تھا نہ گھر تھا نہ کھیت تھا. وہ رو رہا تھا یا ہمیں اپنا گھر بھیج دو یا ہمیں گولی مارو یا ہمیں یہاں رہنے دو. آج 2024 میں بھی وہ ماں ہمارے بارڈر پہ آپ کبھی آؤ گئے تو وہاں آپ کو دکھائی دے گا 70 سال کی 80 سال کی وہ دعا کر رہے ہیں آج بھی انڈیا آگے آئیے ہم اپنا گھر پہنچ جائے. ظالم آپ مانتے ہیں بول کے بھی آئے وہاں؟ ہاں یہ تو وہ حرکت کیا تھا نا کیونکہ اگر ان میں انسانیت ہوتا ان ماؤں کے پاس نہ کپڑا ہے نہ پہننے کا ہے نہ گھر ہے نہ چھت ہے ان کو جاؤ اپنا گھر جاؤ بھیجنا نہیں چاہیے تھا بھیجنا چاہیے تھا نا. تو وہ منظر انڈین آرمی نے دیکھ لیا کرنل ادے سنگھ اور میجر نیچر نے دیکھ لیا یار وہاں وہ عورتیں مر رہے ہیں رو رہے ہیں. انہوں نے ہائی کمان سے بات کیا پاکستان کے ساتھ فلیگ میٹنگ کیا. کرنے کے بعد قریب 1.5 مہینے کے بعد پاکستان ایگری ہو گیا. پاکستان نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم آر پار اپنا اپنے جگہ بھیج دوں گا. اس ایگریمنٹ کا ایک چٹھی نکالا. اس چٹھی کو لے کر ہمارے گاؤں میں آیا بولا بھائی اب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کا سارے عورتیں بچوں کو ہم واپس لانے والا ہے ان کو اپنا گھر واپس لائیں گے. تو اس ایگریمنٹ کی چٹھی کو لے کر میرے ہی گاؤں میں آیا. آنے کے بعد کہا بھائی اس چٹھی کو لے کے 2 آدمی کو پاکستان جانا ہے. پاکستان کے ساتھ فلیگ میٹنگ ہو چکا ہے سارے عورتوں کو 500-600 لوگوں کو واپس لانے کے لیے 2 آدمی تیار ہو جاؤ. تو اس میں سے اب میں شارٹ کر رہا ہوں میرے پاپا میں اور میرے چھوٹے بھائی کے دیکھ بھال کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا. ایکچوئل میں میرے پاپا ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاپا کو کہا کہ آپ تھوڑا بہت پڑھا لکھا آپ جاؤ اس چٹھی کو اور اس فلیگ کو لے کے آپ چلا جاؤ. ہاں اور جا کے ان ماؤں کو پاکستان کو چٹھی دے گا. تو آلریڈی تو بات چیت ہو چکا ہے ایگریمنٹ ہو گیا ہے یہ چٹھی دینا ہے سارے عورتوں کو بچوں کو واپس لانا ہے. آپ کے فادر گئے وہ چٹھی لے کر کے اور جی اب میں نے نہیں کہا شروع میں میرے پرورش انڈین آرمی سے ہوا وہ کیوں ہوا ہے. اب 2 بچے ہیں جیسے 2 بچہ ہے کوئی سنبھالنے والا نہیں تو انڈین آرمی نے کہا 2 گھنٹے کے لیے یا 3 گھنٹے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو 2 گھنٹے میں چٹھی دینا ہے اور اس سارے ماں بہن کو واپس لے کے لانا ہے. تو پھر میرے پاپا کا ہاتھ میں ایک ہاتھ میں فلیگ اور ایک ہاتھ میں چٹھی لے کر یہاں سے ایک ہاتھ میں ترنگا اور ایک ہاتھ میں چٹھی لے کر بھیج دیا. کس لیے ان ماؤں کو بہنوں کو لانے کے لیے. جب وہاں پہنچا تو پوچھا کیا تھا انڈیا کیا تھا کیونکہ 2-3 مہینے انڈیا کے ساتھ گزرا تھا تو شاید لوگوں بعد میں جو کچھ لوگ پہاڑوں کے راستے چھپ کے یہاں پہنچ گیا ہے انہوں نے یہ خبر دیا یار ان کے پاپا نے انڈیا کے جم کا تعریف کیا تو ان کے پاپا کو جیل ڈال دیا. پھر میرے پاپا کو سیدھا جیل میں ڈال دیا اور جاسوس کا الزام لگا کے ان کو واپس آنے نہیں دیا نہ ان عورتوں کو آنے دیا نہ ان مردوں کو آنے دیا. تو میرے پاپا بھی وہیں پہ جیل میں ڈال دے واپس نہیں. آپ کے فادر وہاں پہ چٹھی اور جھنڈا لے کر کے گئے تھے ان کو جاسوسی کے کیس میں پورا جیل میں سڑا دیا؟ نہیں پورا نہیں سلایا 2-2.5-3 سال رکھا ہے اس کے بعد چھوڑ دیا. لیکن جاسوس تھوڑا تھا وہ فلیگ کے ساتھ جھنڈے کے ساتھ ہاں سمجھوتے کے ساتھ گیا تھا. کوئی تو آپ جیسے جو تکڑا پترکار مجھے ابھی بھی سوال کرتے ہیں پھر ہندوستان نے یہ کیوں سوئے بیٹھا جب پاپا کو بھیج دیا تھا. بھیجنے کے بعد انہوں نے النگھن کیا قانون کا نہیں کیا. کرنے کے بعد انڈیا تو یا تو آگے بڑھنا چاہیے تھا یا اس پاکستان کے ساتھ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا لیکن کچھ نہیں ہوا ہے. یہ مجھے ابھی آج بھی دکھ ہے کہ کم سے کم پاکستان کو یار تم لوگ ہمارے ساتھ یہ غدار کیے تو بولنا چاہیے تھا نا. فادر وہاں پھنس گیا بس اتنا کیا انڈین آرمی نے ہم دونوں بھائیوں کو پرورش کیا ہمیں دیکھ بھال کیا. آج میں کہتے ہیں میں جو کچھ ہوں انڈین آرمی کے ہی بدولت ہوں. آج جو کچھ مجھے نہیں تو میں اسکول ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھا ہوں. تو آپ کے ماتا پتا پاکستان کی غداری کی وجہ سے وہاں رہ گئے اور اس کے بعد پرورش آپ کی انڈین آرمی کی ہوا ہے.
جی ایک چیز میں یہاں تو آج میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں پر بیٹھی ہوئی 70 سال کی 80 سال کی ماں بھی وہی دعا دے رہے ہیں کہ ہندوستان نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا لیکن پاکستان نے ہمیں بیوہ بنا دیا. وہ آج بھی وہ ماں آج زندہ ہے، آج بھی بلا رہے ہیں، وہ میں نہیں بول رہا ہوں. تو غلطی نہیں ہوا تھا جب میرے پاپا کو لانے کے لیے بھیجا. تو اگر انسانیت ہوتا تو میرے پاپا سمیت ان سارے عورتوں بچوں 500 600 ہزاروں میں تو ان کو سب کو واپس کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتا تھا نا. ہیں یہ غلطی کس نے کیا؟ کس نے کیا آپ بولو؟ میں پاکستان کو برا کبھی نہیں بولوں گا کیونکہ میرے ماموں چاچا تایا سب پاکستان کا نمک کھا رہے ہیں، لیکن غلطی کیا تو غلطی بھی میں نہ بولوں، آپ بولو نا. اب انڈین آرمی نے ایک ان پڑھ آدمی کو یہاں تک پہنچایا ہے تو کیا اس کا تعریف نہ کروں؟ یہ ہے جی ہمارا فوج کا. میں نے ایک کویتا بنایا، میں آپ کو وہ بھی سنا لیں اگر آپ سنتے ہیں تو. ہم کہتے ہیں سلام محبت بھارتی فوج کو، محنت سے سدبھاونا چلانے کا جوش کو، چوٹیوں کا سر پہ مسکرانے کا ہوش کو، ضرورت پہ طاقت دکھاتے ہیں دوش کو، مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو جیسے میرے اٹھایا تھا. محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو. ابھی سر نے نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو فیل نہیں ہو رہے ہیں انڈیا میں رہنے سے، یہ وہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ محبت سے اس دیش کے فوجوں نے ہمارا جو ہمارے ساتھ سوچ کو تبدیلی کیا. ہم ہندوستان کا سوچ سے ابھی بالکل یکے بعد یکے مل جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں چلتے ہیں کہ کارگل میں آئے گا تو یہ بیک ورڈ علاقہ ہے، آپ کو پتہ چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے نا. تو وہ کس نے بنایا ہے؟ ہم تو فوج کے ساتھ 90% ہم فوج کے ساتھ لین دین ہے. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے فوج سے ہی سیکھا. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اپنا بھارت کا آخری گاؤں ہے ہنڈرمان، اور ادھر آپ دیکھیں گے پاکستان کا ایک طریقے سے وہ ہری بھری جو کچھ پیڑ دکھ رہے ہوں گے، وہاں پر پاکستان کی سینا کا ڈپلائمنٹ ہے. پہلے 1971 کے پہلے آپ یہ تمام ساری چیزیں پاکستان کے قبضے میں ہوا کرتی تھی. یہ ذرا اوپر کی پہاڑیاں بھی دکھائیے. یہ تمام سارا جو پورا علاقہ ہے یہ سب 71 سے پہلے پاکستان کے قبضے میں تھا، لیکن 71 کے ایک طریقے سے لڑائی کے بعد یہ اب بھارت کے پاس ہے اور یہ اب بھارت کی دھرتی ہے. یہاں پر اپنا شان سے ترنگا جھنڈا بھی لہراتا ہوا آپ کو دکھے گا. اور یہ تصویریں ہیں اور یہاں پر تمام ساری اسٹوریز، تمام ساری کہانیاں ہیں. بہت سارے ایسے پریوار ہیں جن کے 1971 میں جب لڑائی ہوئی، جب وہ دور ہوا، تب ان کے پریوار والے لوگ پاکستان میں اس طرف رہ گئے اور ان کے بچے اور گھر پریوار والے آدھے لوگ ادھر رہ گئے. جیسے آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں جہاں بھی مثال دی جاتی ہے پورے ورلڈ میں، تو آپ لوگوں کی مثال دی جاتی ہے کہ اپنے دیش کے جوانوں کے ساتھ یہاں کے عام پبلک سویلینز بھی کھڑے رہے. ٹھیک ہے، لیکن وہی جیسے بغل میں ہی بالکل ہے کشمیر، ان کے بارڈروں میں آپ دیکھ لیجئے ملٹنسی پیک پر رہی، اور آج بھی لوگ ایک طریقے سے مائنڈ واش ہو جاتے ہیں، ملٹنٹ بن جاتے ہیں، تمام ساری چیزیں. تو یہاں یہ سوچ کبھی کیوں نہیں؟ کبھی کبھی نیمانی میں بولتا ہوں، یہ ہماری مذہبی اسکالرز جو ہے نا، یہ ان کی مرہونیت ہے. ہم کو ایک اچھے ٹیچنگ دیا کہ ایک سب مذاہب کے ساتھ، سب ریلیجیس کے ساتھ کس طرح سے لیزن میں رہ کر کام کرنا ہے، اور ہماری سیمائیں کیا ہے، ان سیماؤں کے اندر رہ کر جو ہے نا کام کرے، دین کا یہ دھرم کا پالن کرے، دھرم پہ چلے. تو اس طرح کی کوئی سمسیا جو ہے ہمارے بیچ میں نہیں آئے. وہ لوگ بھی تو مثال دیتے ہیں کہ دھرم کی اور وہ ساری چیزیں اس طرف ان کا مائنڈ واش ہو جاتا ہے. کیسے وہ اور آپ میں ڈفرینس کہتے ہیں؟ نہیں، وہاں تو اسلام کے اور بھی بہت سارے جو ہے نا ایک کیا بولتے ہیں، بہت سارے برانچز ہیں، جیسے 72 فرقے ہیں. تو سارے لوگ وہاں رہ رہے ہیں، تو ان کی شاید ان کی جو فلسفی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میش نہیں کھاتا ہوگا. تو ہمارے یہاں اس طرح کے مسئلہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ لوگوں میں اتنا راشٹر پریم والی چیزیں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ زیرو ملٹنٹ بھی یہاں سے نکلا ہو، اور لیکن ادھر یہ ساری چیزیں. میں آپ کو ایک کہانی بتا دوں. جب میں پاکستان گیا تو میں ان ماؤں سے ملا جو 71 میں بچھڑ گئے تھے. عورتیں ادھر رہ گئے تھے، مردیں یہاں رہ گئے تھے. ان کا ہاتھوں میں یہ دعا تھے کہ انڈیا آگے آئے، ہم اپنا گھر پہنچ جائے. مطلب انڈیا کا یہ سارے ابھی جو انہوں نے کہا، ایک تو ہمارا آباؤں اجدادوں کا جو اصلی تربیت ہے اس کو وجہ یہ ہے، جناب نے یہی فرمایا. یہ ایک تو یہ مانتے ہیں. دوسرا میں یہ مانتے، میں کویتا سناتے ہیں آپ کو. بارڈر میں گھر بنایا ہے لیکن جنت میں رہتے ہیں، ہم اتنا خوش نصیب ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں.
माँ बाप को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। यहाँ का फ़ौज ने कभी हमें ऐसे मौका नहीं दिया कि इनसे नाराज़ हो जाए हैं, इनसे हमें तकलीफ़ हुआ तो शायद हो सकता मैं भी बिगड़ सकता था। ये सारे क्रेडिट इंडियन आर्मी को दिया जाता है मेरे तरफ से। इंडियन आर्मी में एक गाना बनाया था, एक जो बस्ती में हम गाना बनाते हैं, उसमें कहते हैं कि दी फौज पासाम से स्तोत नारी मसुम है गोए कले यगांग मिलुक में पीसुना थुकना खोना सूद्रा मबे ठ्यागांग। मतलब इंडियन आर्मी का कानून, एक डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कानून बनाया है, ऐसा संविधान बनाया है कि छोटी सी भी गलती हो जाते हैं तो फौज को कोर्ट मार्शल कराते हैं, गलती कर नहीं सकते हैं। उसके बाद जब फौज को अच्छा तरबियत मिलते हैं, अच्छा ट्रेनिंग मिलते हैं तो फौज गलती ही नहीं करते हैं। मैं सचमुच में मेरी ज़िंदगी में 88 से नंबरदार बनाया है, विलेज हेडमैन रहा है, मेरी ज़िंदगी फ़ौज के साथ रहा है। कभी मुझे आज दिमाग में नहीं है कि फ़ौज ने इस जगह पे थोड़ा सा गलती किया हो। तो गलती ही नहीं करते हैं तो हमारा साहब ने अभी हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारा तरबियत ही कुछ ऐसा मिला है कि हलाल का खाओ, हलाल का कमाओ, जिस देश के रुज़ी खाते हैं उस रुज़ी को हराम मत करो, ये तरबियत ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं। उसका जुल्म मत करो, ये तरबियत ऑलरेडी मिल चुके हैं। उसके बाद अभी जो है ना हमारे यहाँ जो है हर शब जुमे को हर गाँव में जो है प्रार्थना होती है शब जुमे की। तो उसमें हम हुसैन के मानने वाले, इमाम हुसैन के मानने वाले, ठीक है ना। तो हम बर्दाश्त करना जानते हैं, ये बर्दाश्त करने की शक्ति जो है हमको वहाँ से मिली। और जो कुर्बानी देने का जो शक्ति है हमको वहीं से मिली। महरम की मजलिसें होती है और हमारे 12-14 ये जो मासूमीन है उनको हम फॉलो करते हैं। और हर गाँव में इनकी बरत यूनिवर्सिटी में या डेथ यूनिवर्सिटी में मजलिसें सजती है, उसमें इस तरह की बातें नहीं होता है। धर्म को फॉलो करो और धर्म को मानना और इंसानियत की राह में किस तरह से चलना है, उनकी हद क्या है, उनकी सर्कल क्या है, उनकी बाउंड्रीज़ क्या है, उनसे आगे निकलने के बाद किस तरह से एक ह्यूमैनिटी को किस तरह से नुकसान पहुंचता है, तो उसके बारे में हमको टीचिंग दी जाती है। तो देखो आप बॉर्डर की बात कर रहा, तो ये भी बात नहीं है कि भाई हम आर्मी क्या है, फौज क्या है। फौज हमारे सिवा के लिए है कि नहीं। फौज कोई फरिश्ता तो नहीं है, कोई मिरेकल तो नहीं है कि इनसे गलती नहीं हो। हम आम लोग पर हम ये बात करने के लिए डरते हैं कि फौज अच्छा है, फौज अच्छा है, फौज से भी गलती हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। मगर इस तरह की चीज़ें जो है बहुत कम हुई। हाँ 19 जो हम एक में तारीख़ का मुतालिया करता है और हम रिसर्चर हैं, हम देखते हैं कि 71 के बाद जब यहाँ बाउंड्रीज लगे तो बॉर्डर एरिया के लोग थोड़ा बहुत सफ़र ज़रूर हुआ, इसको मान के चलना है। और ये हकीकत भी है क्योंकि एक नया बॉर्डर बना था और नए लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंसीज़ का राबिता हो गया, तो एकदम से आप पे फेथ नहीं करेगा ना। मैं तो पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से आया तो शक की नज़र से ज़रूर देखने लगा। 2-3 साल हमको सेटल होने में या इनको हमें समझने के लिए या हमें उनको समझने के लिए ज़रूर हमको समय लग गया, मगर ठीक तरह से। मगर ये भी तो हमारी जो है ना रिलीजियस स्कॉलर्स का या हमारे जो मास्टर्स लोग हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, उनके दिखाए हुए उसूलों का नतीजा है कि हमने भी कभी उन सख्तियों को जिला